Sir, there is a question on the internet from Sayyid Asim Mahmood, and he is asking what are the limitations of personal independence in Islam, where it begins and ends, and also requesting for the best Quranic translation available for the general public. میرا خیال ہے بے حساب ہے، اور اس میں وہی لمٹس آتی ہیں کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن میں بالکل وضاحت سے کہا ہے کہ دل کا حدود اللہ ہے، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ ہے، اور جو ان حدود سے آگے بڑھ جائے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہیں۔ تو خاتون حضرات، بعض اوقات ہمارے گلٹ کانشس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی سرزد ہوتی ہیں جو آخری مرحلے کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ ایک میں آپ کو بڑا ڈفرینٹ سا انالیسس دو کہ بعض اوقات ایک سینسٹیو اسپرٹ اور سول میں جو گلٹ پیدا ہوتا ہے کسی خطا کے بعد، دراصل وہ اس آخری مرحلے کے بعد پیدا ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی، مگر جو آپ کے گریڈز آف سینسٹیوٹی ہیں، انڈیویجول سینسٹیوٹیز ہیں، وہ آپ کو انیشلی وہی ایکسپیرینس ہائٹن کر کے دے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ موسٹ آف دا پیپل ان اذیتوں سے گزرتے ہیں جو ان کو گزرنا نہیں چاہیے۔ اگر عقل و دانش اور شرع کو جائز طور پہ استعمال کیا جائے تو دو شرع کے دو جو لمیٹیشنز ہیں، شرع کو آپ لمیٹیشنز کہہ رہے ہیں، اس کے دو طریقہ کار ہیں۔ نمبر 1 کہ جب ایک چیز جو ہے آگے بڑھ رہی ہے تو آپ یہ دیکھو کہ میں اس کو کہاں رستے میں روک کر باقی آلام و مصیبت سے جو اس کے نتیجے میں آنے والی ہیں اس سے پناہ حاصل کر سکتا ہوں۔ یعنی فرض کرو کہ آپ کو بتایا جائے کہ اگر یہ ابتدا ہے تو انتہا یہ ہے، تو اصولاً اگر آپ انتہا سے خائف ہونا چاہیں تو آپ ابتدا سے کچھ کنٹرول ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اتنا سینسٹیو نہ بناؤ کہ آپ آخری لمحے کے مصائب کو انیشیل سٹیپ پہ لے آؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا نروس سسٹم، آپ کی طاقت، آپ کا ریکمپنسیشن سسٹم سارا ختم ہو جائے گا۔ اور میں نے جو اس بر صغیر میں محسوس کیا، بلکہ پاکستان میں خاص طور پہ محسوس کیا ہے کہ being very possessive in nature and totally understandably we are more sensitive than any other part of the world, we are more individuals، ہماری belongings کی بڑی شدت ہے جو جگہ جگہ جڑی ہوتی، جیسے باقی لوگوں کی ایسی نہیں ہوتی۔ ہمارے رشتوں اور نعتوں میں وہی پوزیشنز ہوتی ہیں جیسے میاں بیوی کا ہے، بہن بھائی کا ہے، ماں اور بیٹے کا ہے۔ تو یہ ساری پوزیشنز مل کر ہمیں اتنا گلٹی کر دیتی ہیں کہ میں ایک نارمل بندے کو جب دیکھتا ہوں کہ he has not committed that fault for which he is being sorry۔ یہ ٹریجڈی ہے جو ہمارے قومی، ذہنی اور انڈیویجول سطح پہ اتنی محیط ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ خدا کی پابندیوں سے مراد آپ کو ان ایزی رکھنا نہیں ہے، آپ کو عذاب سے آشنا کرنا نہیں ہے، بلکہ خطا و نسیان۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات کہتا ہے، میرا تو نہیں خیال کہ اتنی اس سے زیادہ، وَإِجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ۔ لفظ پہ غور کریں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی۔ وَإِجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ، اگر تم بڑے گناہوں والفواحش سے پرہیز کرو، إِلَّا اللَّمَامَ، تو چھوٹوں پر تو تم ٹھہرو گے، چھوٹوں پر تو تم ٹھہرو گئی۔ یعنی پروردگار عالم آپ کو جو لمیٹیشنز، اب میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ بھائی چھوٹی موٹی غلطیاں تو تم سے ناگزیر ہیں، یہ تو تم کرو گے، مگر اگر تم ان حدود کا خیال رکھو وَإِجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ، تو إِلَّا اللَّمَامَ، تو چھوٹوں پر تو تم رکو گے، ٹھہرو گے۔ تو غالباً اگر آپ اصرار نہ کرو گے، کسی ایک میجر مسٹیک کے کمٹمنٹ کے بعد آپ اصرار نہ کرو گے تو یو آر ایز فری ایز اینی باڈی۔ اور دوسری بات کہ فرض کرو آپ ان لمٹس تک بھی پہنچ گئے ہو، کراس بھی کر گئے ہو، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب آپ مایوس ہو، کیا اب آپ کی زندگی ختم ہوگی، کیا آپ کا ریلیشنز نہیں ہے،
کیا آپ کے ریورسلز آف ایکٹس نہیں ہیں؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک آیت قرآن حکیم میں جو پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، شاید میری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، تو میں نے اس سے زیادہ خوبصورت آیت قرآن حکیم میں نہیں دیکھی ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جاؤ کہو میرے بندوں کو، اے میرے پیغمبر تم نے بہت اسراف کیا، تم نے اپنے سیلف کو بے جا خرچا، جہاں نہیں خرچنا تھا وہاں بھی تم نے بہت خرچا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک محدود سا سرمایہ آپ کے پاس ہو اور آپ اسے خرچ کر دو گے تو تہی دامن ہو جاؤ، تو تہی دامنی گناہ کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی ایسی خطا ہو جائے جو حدود اللہ سے بھی گریز نہ کرے تو آپ تہی دامن ہو جاؤ گے، خرچنے کو کچھ پاس نہیں رہے گا۔ اگر ناجائز مقاصد میں اتنا خرچ ہو گیا تو پھر جائز مقاصد پہ ضرور ضرب پڑے گی۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیے کہ اس نے گناہ اور ثواب کا ذکر نہیں کیا، اس نے اسراف کا ذکر کیا۔ کیا بندگان خدا تم اپنی صلاحیتوں کا اسراف بڑے کرتے ہو؟ ایک اچھے ذہن کی ماہیت اور عقل جو ہے جب وہ مائنر موسٹ پرابلمز میں ویسٹ ہونی شروع ہو جائے گی، مثلا میں حسد میں ویسٹ کر دیتا ہوں اپنے نفس کی صلاحیت، میں کینہ میں، غیبت میں سب سے بدترین کوالٹی جو انسانوں میں دیکھی ہے کہ وہ اپنے اوصاف کو غیبت میں فنا کر دیتے ہیں اور بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک گناہ وہ ہے جو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، آپ کو پتہ یہ چوری ہے جو میں نے کی ہے، یا یہ اس سے بڑی برائی ہے جو میں نے کی ہے، مگر اس برائی کو کہاں لے جاؤ گے جسے پوری محبت سے آپ کر رہے ہو، پورے شعور سے کر رہے ہو، پوری کمٹمنٹ سے کر رہے ہو۔ تو دراصل پریکٹیکلی ہم گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہیں گے کہ جس میں دل و دماغ مسلسل شریک حال ہے اور تعصف کا اظہار ہی نہیں کر رہا، اس میں تعصفات ہی نہیں ہے، وہ ایک پلیجر ہے اس کے لیے۔ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ بدترین گناہ سمجھتا ہے کہ یو آر ڈوئنگ اٹ ود پلیجر۔ آج تک آپ ان عذاب یافتہ قوموں کو دیکھ لیجیے، سرے سے اول سے آخر تک کسی نیچرل خطا کے لیے عذاب نہیں آیا۔ اگر آپ ہسٹری پر قوم عاد و ثمود دیکھو، قوم شعیب اور قوم مدین کو دیکھو، وہ تمام سٹوریز جو قرآن حکیم میں اساطیر موجود ہیں عذاب و ثواب کی، وہ کسی نیچرل گناہ پہ نہیں آئی، بلکہ وہ اس گناہ پہ آئی ہیں جس کو تم فیورٹ سمجھ بیٹھے۔ قوم مدین کا گناہ کو اتنا برا نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ تم لیتے ہوئے زیادہ لے لیتے ہو اور جب دینا ہو تو کم تول کے دیتے ہو۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، تم میزان میں خرابی کرتے ہو۔ Why it's such a big sin کہ ایک پوری قوم کو اللہ تباہ کر، اس لیے کہ اس سے پلٹنے کا آپ کے ذہن کو کوئی چانس نہیں ہے، بیکاز یو آر فلی کمیٹڈ ٹو اٹ، فلی انوالوڈ ان ٹو اٹ۔ آپ بڑے رغبت سے، بڑی محبت سے، بڑے اخلاق سے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قائدین حضرات یہ نیسیسری ہے کہ آپ اپنی لمیٹیشنز جو کچھ بھی رکھیں، ایک سیدھا سا لحاظ یہ ہے کہ آپ ان حدود سے گریز کرو، اور دوسرا لحاظ یہ ہے کہ آپ رغبت سے ایسی حرکات سر انجام نہ دو کہ جو الٹیمیٹلی ڈاؤن فال آف دی پوری سوسائٹی کا باعث بنتے ہیں اور جن کا احساس گناہ تک آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا۔